بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 25 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب البیوع سے باب بیع الفاسد کی آخر مکروہ بیعات مکروہہ سے متعلق پڑھیں گے کہ کن کن صورتوں میں عقد مکروہ ہوگا، اور عقد مکروہ کا حکم بھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلا ہم عبارت پڑھتے ہیں فصل وَكُرِهَ النَّجَشُ وَالصَّوْمُ عَلَى صَوْمِ غَيْرِهِ وَتَلَقِّ الْجَلَبِ وَبَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ وَالْبَيْعِ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ لَا بَيْعُ عِنْدَ مَنْ يَزِيدُ لا بيع من يزيد ولا يفرق بين صغير وذي رحم محرم منه بخلاف الكبيرين والزوجين۔ صورت مسئلہ یہ ہے، اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ بیعات مکروہہ کو ذکر فرما رہے ہیں، یعنی وہ بیوع جو مکروہ ہے اور جن کا عقد مکروہ ہے، فاسد یا باطل تو نہیں لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ تو فرماتے وَكُرِهَ النَّجَشُ، نجش مکروہ ہے۔ نجش لغت میں کہتے ہیں المدح والاطراء، یعنی مبی کی حد سے زیادہ تعریف کرنا، اور اصطلاح میں نجش کہتے ہیں ان الثالث الاوصاف التي لا توجد في المبی، کہ کوئی تیسرا آدمی مبی کے ایسے اوصاف ذکر کرے جو اس میں موجود نہ ہو۔ اور بعض حضرات نے نجش کی تعریف کی ہے کہ ان یزید الثالث فی الثمن لا لرغبته، کہ تیسرا آدمی وہ مبی کے ثمن میں زیادتی کرے لیکن اس مبی کے لینے میں رغبت نہ رکھیں، ویسے دوسروں پر قیمت کو بڑھائے۔ تو مکروہ یہ نجش جو ہے، یعنی اگر کوئی تیسرا آدمی یہ مشتری کو دھوکے میں ڈالتا ہے تو یہ مکروہ ہے، بے نجش مکروہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، نجش کا حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ بالاجماع حرام ہے کسی مسلمان کو دھوکے میں ڈالنا۔ اگر حرمت کے باوجود کسی نے ایسا کر لیا تو احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بے منعقد ہو جائے گی، لیکن گناہ ہوگا جس کی وجہ سے توبہ اور استغفار یہ لازم ہے۔ وَالصَّوْمُ عَلَى صَوْمِ غَيْرِهِ، اسی طرح اپنے بائی کے باؤ پر باؤ لگانا۔ وَالصَّوْمُ عَلَى صَوْمِ غَيْرِهِ، بائی کے باؤ پر باؤ لگانا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مبی خرید لے، مثلا زید کو گاڑی پسند آ جائے اور وہ جا کر جو ہے بائی سے بات کرنے لگے، شو روم میں گیا ہے، ادھر سے دوسرا کوئی شخص آ جائے کہ بھئی نہیں یہ گاڑی مجھے دے دو، تو یہ درست نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخطب الرجل على خطبة اخیہ ولا يصوم على صوم غیرہ، کہ کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے کے خطبے پر اپنا خطبہ نہ دے۔ اگر کسی نے کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام پہنچایا ہے تو اب عمر کو اگر پتہ ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ جا کر اس لڑکی کو اپنے لیے نکاح کا پیغام دے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی گاڑی وغیرہ یا کسی چیز کی قیمت لگا چکا ہے اور ایجاب کر چکا ہے تو بائی کے قبول یا آدمی قبول سے پہلے کسی دوسرے کو یہ جائز نہیں کہ جا کر اس کے سامنے یا اس کے عدم موجودگی میں وہاں پر جو ہے باؤ لگائے۔ یہ مکروہ تحریمی ہے، اگر کسی نے ایسا کر لیا تو حناف رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں بے منعقد ہو جائے گی اور ایسا شخص گناہگار ہوگا۔ وَتَلَقِّ الْجَلَبِ، تلقی جلب کہتے ہیں شہر سے باہر جا کر
اس قافلے سے خرید و فروخت کرنا جو قافلہ تجارت لے کر شہر آ رہا ہوں. تلقی جلب کی پھر عزیز طلبہ 3 صورتیں بنتی ہے کہ اہل بلد کو اس سے ضرر ہو یا نرخ میں. دوسری صورت یہ ہے کہ جو بائیں ہیں اس پر نرخ میں جو ہے اشتباہ کا خطرہ ہو، اور یہ اشتباہ چاہے قافلے والوں کے لیے ہو یا جو ہے اہل بلد پر ہو. یا تیسری شرط یہ ہے کہ کسی کو بھی ضرر نہ ہو. اگر تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کو بھی ضرر نہ ہو. اگر کسی کو بھی ضرر نہ ہو تو یہ صورت تو بالاتفاق جائز ہے. لیکن پہلی 2 صورتیں کہ اس آگے جا کر قافلے والوں سے مال لینے سے اہل بلد کو ضرر ہو، شہر والوں کو ضرر ہو، یا قافلے سے مال لے کر اس پر قبضہ کرنے سے قافلے والوں پر بھی ثمن مشتبہ ہوتا ہو یا شہر والوں پر ثمن مشتبہ ہوتا ہو، تو اس صورت میں ان 2 صورتوں میں یہ بے جو ہے یہ بالاتفاق ناجائز ہے، کیونکہ اس میں نفع خاص ہے اور ضرر جو ہے وہ عام ہے. تو نفع خاص ضرر عام کے بدلے میں برداشت نہیں کیا جا سکتا. تیسری صورت جو ہے کہ کسی کو بھی ضرر نہ ہو، یہ صورت جو ہے جائز ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی کسی نے ایسا کر لیا، جا کر جو ہے ذمہ دار منڈی کی طرف مال لا رہے ہیں، راستے میں خرید لیا، تو عند الجمہور عقد منعقد ہو جائے گا اور وہ گناہگار ہوگا. ہاں اگر کوئی شخص منڈی سے جو ہے وہ جاتا ہے دیہاتوں کی طرف اور وہاں پر جو ہے باغات میں گھومتا ہے، ٹماٹر لیتا ہے لوگوں سے، یا جو ہے گوبھی وغیرہ کوئی بھی چیز فصل وغیرہ لیتا ہے، ہندوانے وغیرہ خربوز تربوز وغیرہ لے کر آتا ہے، تو فرماتے ہیں باغات خرید کر منڈی پہنچاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر باغات والے خود ٹرک بھر کر منڈی لا رہے ہیں اور یہ راستے میں لے جا کر جو ہے روکے اور منڈی ان کو آنے نہ دے، خود ہی خریدیں، تو اس صورت میں چونکہ شہر والوں کو نقصان ہوگا تو یہ درست نہیں. وَبَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، اس کی ایک صورت تو یہ ہے عزیز طلبہ کہ شہری دیہاتی سے بے نہ کرے. بیع الحاضر سے مراد شہری، بادی سے مراد دیہاتی ہے، یعنی شہری دیہاتی سے بے نہ کرے. دوسری صورت یہ ہے کہ شہری وکیل بے نہ بنے، جیسے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دیہات سے سامان لے کر منڈی کی طرف آ رہا ہے، شہر کی طرف لا کر بیچنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ اس کا وکیل بن جائے اور پھر لوگوں پر گراں قیمت میں بیچے، یا جو ہے لوگوں پر ایک قیمت میں بیچے اور اصل مالک کو کچھ اور بتائے، تو یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. جمہور علماء کرام رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں جو ہے یہ اہل شہر والوں کو نقصان ہوگا، ضرر ہوگا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی نے بے کر لی تو یہ بے منعقد ہو جائے گی. تو بیع الحاضر للبادی، شہری دیہاتی سے کوئی چیز جا کر باہر نہ خریدیں کہ یہ بھی مکروہ ہے. والبیع عند اذان الجمعہ، اسی طرح اذان جمعہ کے وقت بے یہ بھی مکروہ ہے، اور یہ مکروہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن میں اس کی ممانعت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. تو اس امر خارج کی وجہ سے، اس نہی کی وجہ سے اذان جمعہ کے بعد سعی الی الجمعہ چونکہ واجب ہو جاتی ہے، تو سعی جمعہ کو چھوڑ کر، واجب کو چھوڑ کر کوئی شخص بے میں شریک ہوگا، خرید اور فروخت میں شریک ہوگا، تو سعی الی الجمعہ میں خلل آئے گا، تو اس وجہ سے یہ بے مکروہ ہے. لا بیع من یزید، بیع من یزید سے مراد بیع نیلام ہے. تو بیع نیلام جو ہے یہ جائز ہے. مثلا کوئی شخص جائے اور کہے بھئی کہ یہ چیز، یہ موٹر سائیکل میں بیچتا ہوں، کون خریدے گا؟ تو یہ کہتے ہیں میں 40,000 میں، تو کہتے ہیں بھئی اس سے زیادہ کون مجھے پیسے دیتا ہے؟ تو دوسرے کہتے ہیں کہ چلو میں 42 میں. اس طرح کرتے کرتے 50 میں قیمت پہنچ جاتی ہے، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ہے وہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باع قدحا وحلسا بیع من یزید، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ اور ایک چٹائی بیع من یزید کی صورت میں بیچی تھی، کہ ایک صحابی جو
اپنی غربت کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے ایک پیالہ اور ایک چٹائی کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیچ دی اور اس پر کلہاڑی لی اور کہا کہ جاؤ اس سے لکڑے کاٹ کر جنگلات سے آ کر لوگوں پر بیچو. اس طرح کرتے کرتے وہ کئی دن بعد آئے اور فرمایا کہ میں تو بڑا مالدار ہوا. تو یہ بیع میزید کہلاتی ہے اور یہ جائز ہے. ولا يفرق بین صغیر وذی رحم محرم منہ. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور بے مکروہ کی صورت ذکر فرما رہے ہیں کہ مسلمان بھائی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دو ذی رحم محرم رشتہ داروں کے درمیان تفریق کر دے. یعنی ایسے دو رشتہ دار جو آپس میں قریبی ہیں اور ایسے دو اور نابالغ بھی ہیں، تو ایسے دو رشتہ داروں میں سے ایک بچے کو چھوڑ کر دوسرا کسی پر بیچ دیں تو فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ مسلمان کا کام ہے دوسروں کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی رکھنا. اگر وہ اس طرح کرے گا تو ایک بھائی سے جب دوسرا بھائی نابالغ چھوٹا بھائی الگ ہوگا تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے پریشان رہیں گے. تو اس طرح پریشانی میں مبتلا کرنا کسی کو بھی جو ہے پریشانی میں مبتلا کرنا یہ درست نہیں. تو فرماتے ولا یفرق، اور تفریق نہ کرے بین صغیر وذی رحم محرم منہ، بچے اور اس کے قریبی رشتہ دار کے درمیان. اب یہ قریبی رشتہ دار چاہے صغیر ہو چاہے جو دوسرا بڑا ہو، لیکن اگر یہ صغیر ہے تو اس صغیر کو یہ نہیں بیچے گا. ہاں اگر دو بڑے ہیں، مثلا دونوں بالغ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے الگ رہ سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر زوجین نے ان میں سے ایک کو الگ کر دیا، ایک کو بیچ دیا، ایک کو چھوڑ دیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر صغیرین ہیں لیکن ایک کو وہ آزاد کرنا چاہتا ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں. بخلاف الکبیرین و زوجین، بخلاف کبیرین اور زوجین کے. اور اس بے کی مکروہ ہونے کی وجہ، اس پر دلیل جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو چھوٹے غلام ہدیے میں دیے. تو پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ غلاموں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کو تو میں نے بیچ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اردد یعنی آپ نے برا کیا، ان میں سے اس کو لوٹا دے، اس کو لوٹا دے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے دو قریبی رشتہ دار میں سے جو چھوٹا ہو اس سے دوسرے رشتہ دار کو بیچ دینا، الگ کرنا یہ درست نہیں. تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بے فاسد میں سے یہ آخری فصل جو بیعات مکروہہ سے متعلق تھی یہ شروع کی ہے، جس میں بے نجس، بے صوم علی صوم اخی، بے تلقی جلب، بے حاضر للبادی اور بے اذان عند الجمعہ، بے میزید، یہ سے متعلق ہم نے پڑھا. تو ان تمام بیوع جو ہے، تمام بیوع کا حکم یہ ہے کہ یہ کرنا تو مکروہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. ہاں اگر کر دیے تو یہ عقود جو ہے منعقد ہو جائے گی احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور وہ کرنے والا گناہگار ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.